رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو احکام وقت صلاۃ، یعنی نماز کے اوقات کے احکام۔ پہلے مرحلے میں ذہن و توجہ رہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اسی طرح سے نماز کے احکام کو جانے، اور نماز کے احکام میں سے اہم ترین حکم ہے وقت نماز۔ وقت نماز کے بارے میں اگر اسے یقین ہو کہ خود وہ تشخیص دے سکتا ہے تو کافی ہے، ورنہ 2 عادل مرد، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 1 عادل مرد، ورنہ اگر ایسا کوئی شخص کہ جو وقت کو جانتا ہے اور کسی قسم کی سے غرض نہیں ہے، یا کوئی یونیورسٹی ہو یا کوئی کیلنڈر خاص ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ انہیں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے اور انہوں نے کسی بھی اعتبار سے تحقیق کر کے اس کو لکھا ہے، یا حتیٰ بعض یونیورسٹیز ہوں یا بعض ایسٹرونومی کے ایسے ادارے کہ جو غروب اور طلوع کے بارے میں صحیح خبر دیتے ہوں اور ان کی خبر عام طور پر مشکوک نہ مانی جاتی ہو، تو ان کی خبر پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ یقین ہو۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بارے میں بہتر ہے کہ تھوڑا سا رکا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا۔ قضا ہونے کے بارے میں بہتر ہے کہ تھوڑا پہلے نماز کو پڑھ لیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ نماز ہم نے قضا ہونے سے پہلے ادا کر لی۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنا اس کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 نمازیں فرض کریں ظہر اور عصر کی، تو عصر کو ظہر سے پہلے پڑھنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ جو شخص جیل میں ہو یا نابینا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے پوچھے، اور اگر پوچھ نہیں سکتا تو وہ کسی طریقے سے بھی اپنے گمان پر عمل کرے۔ فرض کریں کہ صبح کا اسے اندازہ ہو چکا تھا اور اب جیل میں وقت کی تشخیص مشکل ہے۔ فرض کریں ڈارک گلاسز لگے ہوئے ہیں جیل میں، یا یہ کہ بالکل روشنی آ ہی نہیں سکتی، لیکن دوپہر کا کھانا آیا ہے۔ اب اگر اس دوپہر کے کھانے کے کچھ دیر کے بعد یہ شخص نماز ظہر عصر پڑھ لے تو کہا جائے گا کہ یہ یقین حاصل ہو گیا کہ اب نماز ظہر عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ اب اس نماز کے 6-7 گھنٹے بعد یا یہ کہ اسے محسوس ہو کہ پہلے کم تاریکی تھی اب زیادہ تاریکی ہے، تو زیادہ تاریکی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز مغرب اور عشاء ہو گئی اور 6-7 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اب نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ اگر اسے یقین ہو گیا تو نماز مغرب اور عشاء بھی پڑھ لے۔ اگر دوران نماز معلوم ہو کہ وقت نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے اسے نماز میں خبر دی کہ وقت نہیں ہوا ہے، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو اس کو معلوم ہوا کہ نہیں وقت ہو چکا تھا، ایسے شخص کی نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت نماز کے بارے میں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ فرض کریں 12:30 بجے اول ظہر تھی اور ہم نے 12:28 پہ نماز شروع کر دی، آدھی نماز وقت میں ہوئی اور آدھی نماز وقت سے باہر ہوئی، تو کہا جائے گا اس نماز ظہر کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ اختیار کے عالم میں ہم نے آدھی وقت سے پہلے انجام دی اور نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر نہیں ہے اور غروب میں فقط 5 منٹ رہ گئے ہیں، یا بالفاظ دیگر 5 رکعت کا وقت رہ گیا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ ظہر بھی پڑھے اور عصر بھی پڑھے۔ ظہر اس کی وقت میں ہو جائے گی اور اس 1-1.5 منٹ میں عصر کو جلدی سے پڑھے۔ اب جتنی ہو گئی، جتنی قضا ہو گئی تو وہ قضا مانی جائے گی، البتہ اس کو ادا نہیں کرنا ہے، یہ نماز اس کی مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ سفر میں ہے تو 4 رکعت کا اگر وقت ہے تو اس کو پہلے ظہر پڑھنی ہے اور بعد میں عصر پڑھنی ہے، لیکن اگر 3 رکعت کا وقت ہے پھر بھی اس کو پہلے ظہر پڑھنی ہے اور بعد میں اس کو عصر پڑھنی ہے 2 رکعت۔ 1 رکعت نماز عصر اس کی وقت میں مانی جائے گی اور 1 رکعت وقت سے باہر مانی جائے گی، البتہ یہ نماز قضا کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، یعنی کافی ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں احتیاطاً تو نور علی نور۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسافر نہیں ہے اور آدھی رات میں 8 رکعت نماز کا وقت بچا ہے یا 7 رکعت نماز کا وقت بچا ہے، تو کہا جائے گا لازم ہے اس سے پہلے مغرب پڑھے اور پھر عشاء پڑھے، اور اگر فقط 4 رکعت کا وقت بچا ہے تو اس کو عشاء پڑھنی ہے۔ لیکن اگر
5 یا 6 رکعت کا وقت بچا ہے تو پہلے مغرب پڑھنی ہے اور بعد میں عشاء پڑھنی ہے، اور اس جانب توجہ رہے کہ واجبات کو ترک کرنا ہے، اذان نہیں دینی ہے، اقامت نہیں دینی ہے، اور بہت سارے وہ مستحب کام کہ جن کو چھوڑا جا سکتا ہے اور تمام مستحب کاموں کو چھوڑا جا سکتا ہے ان کو چھوڑنا ہے تاکہ نماز وقت میں ادا ہو جائے۔ نماز اول وقت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا بہت زیادہ انسان اہتمام کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بہت زیادہ اہتمام کریں کہ نماز اول وقت میں ہو، البتہ کب کہ جب واجبات ترک نہ ہو رہے ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اپنی نماز صحیح کرنی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم بے شک نماز بعد میں پڑھو لیکن نماز صحیح کر کے پڑھو۔ فرض کریں ایک شخص کی قرأت صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ 1 گھنٹے میں اپنی قرأت کو صحیح کر لے گا، تو کہا جائے گا تمہارے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے بلکہ بعد میں نماز پڑھو تو یہ بہتر عمل ہوگا۔ اول وقت کی نماز کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مطہر سے صادر ہونے والی آخری روایت ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام نے آنکھیں کھولیں اور سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، کہ میری شفاعت، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔